بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا وقت تھا۔ بادل پورے زور و شور سے برس رہے تھے۔ ایسی شام میں ہر کوئی اپنے گھروں میں گھسا ہوا تھا، کیونکہ اتنے خراب موسم میں کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنے سے خوف کھاتا تھا۔ میں اسی طوفانی بارش میں اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھائے ہوئے ماری ماری پھر رہی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کو بہت تیز بخار تھا۔ اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ اس بارش میں بری طرح بھیگ چکی تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگا۔ میں اب تک محلے کے سب گھروں کے دروازے کھٹکھٹا چکی تھی، مگر کسی کو بھی میرے اوپر ذرا ترس نہیں آیا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میری مدد کرے تاکہ اس کے ساتھ شہر جا کر اپنے بھائی کو ڈاکٹر کو دکھا دوں، لیکن ہر کوئی جیسے میری فریاد اور مجبوری دیکھنے کے باوجود اندھا ہو چکا تھا۔ محلے والے تو ویسے ہی سب بے رحم اور شفاق تھے، مگر ان کی ایسی بے حسی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کوئی میری مدد کرنے کو راضی نہیں تھا۔ میں اکیلی لڑکی اپنے بھائی کو کیسے شہر لے کر جاتی؟ اوپر سے اندھیرا بھی ہر طرف پھیل چکا تھا اور یہ بارش تو لگتا تھا جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں آخرکار کافی چلنے کے بعد ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ خود کو مزید بھیگنے سے بچانے کی خاطر میں نے ایک چھپر کے نیچے بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر اس ویرانے میں چند گھر ہی تھے، جو کہ اس اندھیرے میں سنسان دکھائی دیے۔ ان میں کوئی بھی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ مجھے ہمیشہ سے ہی خاموش جگہوں سے خوف آتا، مگر اس وقت اپنے چھوٹے بھائی کا بخار میں تپتا وجود دیکھ کر میں ہر چیز جیسے فراموش کر چکی تھی۔ مجھے بس کسی بھی حال میں اپنے بھائی کا علاج کروانا تھا، جس کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ اب مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اگر مزید کچھ دیر علی ایسے ہی رہا تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ وقت سوکھی ریت کی طرح میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا، مگر میں تو جیسے بے بس ہو گئی تھی۔ اپنی بے بسی کے ہاتھوں میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک سے مجھے احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ کسی کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کر کے میں کانپ اٹھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ جس جگہ میں بیٹھی ہوں وہ ایک خالی گھر تھا، کیونکہ وہاں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر جو ہی ذرا سی گردن گھمائی تو ایک اونچا لمبا سایہ اپنے عین پیچھے کھڑا دیکھ کر کانپ اٹھی۔ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ مجھے یہی لگا کہ یہ اس گھر کا مالک ہوگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس شخص سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں بس بارش سے بچنے کی خاطر یہاں کچھ دیر بیٹھی تھی، بس ابھی یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس شخص نے میری بات سن کر کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا اصل چہرہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، بس ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پھر کچھ دیر بعد کہا، کیا تم کسی پریشانی میں ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں اس آدمی کا کچھ نرم اور سنجیدہ لہجہ سن کر وہیں رک گئی اور کہا کہ میرے بھائی کو سخت بخار ہے، مجھے اسے شہر لے کر جانا ہے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن اتنی رات کو بارش کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ اندر آؤ۔ یہ کہہ کر اندر گھر کی جانب جانے لگا، مگر مجھے اس انجان شخص کے ساتھ جاتے ہوئے کچھ عجیب احساس ہو رہا تھا کہ اب میں کیسے کسی انجان آدمی کے گھر اس کے ساتھ چلی جاتی۔ میں تو اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ اگر اس اندھیری رات میں وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا تو کون میری مدد کرتا؟ یہاں تو دور دور تک کسی دوسرے انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں بھی نہیں سوچوں میں گم تھی کہ اس آدمی کی آواز آئی، جلدی آؤ ورنہ تمہارے بھائی کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ میں ہر برا خیال اور سوچ جھٹک کر اندر چلی گئی۔ میں نے سب کچھ رب پر چھوڑ دیا، وہی میرا محافظ ہے۔ گھر کے اندر آئے تو ہر طرف ایک عجیب سا ماحول چھایا تھا۔ وہاں کی فضا میں ایک سرد ہوا پھیلی تھی۔ اس شخص نے کونے میں چراغ جلایا ہوا تھا جس سے کچھ حد تک روشنی پھیل گئی۔ میں نے علی کو ایک طرف چٹائی پر لٹایا، خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ شخص ایک کونے میں کمرے میں چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو میری نظر پہلی بار اس کے چہرے پر پڑی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ایک مقناطیسی کشش رکھتا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، جبکہ نیلی سمندر جیسی آنکھیں دیکھ کر میری آنکھیں پلک جھپکنے سے انکاری تھی۔ آج تک میں نے اتنا خوبصورت آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔
وہ اندر کمرے سے اپنے ساتھ ایک بستہ لایا جس میں کچھ جڑی بوٹیاں تھیں۔ وہ اس نے علی کو دی اور کہا کہ یہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تم لوگ اب رات کو چاہو تو یہیں پر رک جاؤ کیونکہ بارش بہت تیز ہے۔ اگر ایسے موسم میں باہر نکل جاؤ گی تو یہ بچہ مزید بیمار ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھلا ایک انجان آدمی کے گھر رات کیسے رک سکتی ہوں؟ اگر کسی کو بھنک بھی لگ گئی کہ میں نے رات ایک نامحرم آدمی کے ساتھ گزاری، میں تو پھر پورے گاؤں میں بدنام ہو جاؤں گی۔ ہر کوئی میرے کردار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دے گا۔ یہ تو زمانے کا دستور ہے کہ مدد کرنے کو کہا جائے تو کوئی بھی پہلا قدم نہیں اٹھاتا، مگر جب کسی پر بہتان لگانا ہو یا پھر کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا ہو تو سبھی پیش ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت مجھے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے بھائی علی کی فکر تھی، جو بخار سے نڈھال نیند میں تھا، مگر اس حالت میں بھی وہ کافی تکلیف میں دکھائی دے رہا تھا۔ آخر کار میں نے فکر ایک طرف رکھی اور فیصلہ کیا کہ میں یہیں رک جاؤں گی، ویسے بھی آدھی رات تو گزر ہی چکی ہے۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم اس کمرے میں چلی جاؤ، میں باہر ہی ہوں۔ میں سر ہلاتی اس کمرے میں چلی گئی جو کہ سادہ سا تھا۔ ایک کونے میں چھوٹا سا پلنگ پڑا تھا۔ میں تھکن سے بے حال ہو گئی، اسی لیے وہیں لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لیں، مگر مجھے بار بار دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں میں نے اس گھر میں رک کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ انہیں سوچوں میں گم میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن میری آنکھ سورج کی روشنی سے کھلی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا تو علی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ایک دم سے بولا کہ آپی گھر چلتے ہیں۔ میں نے جلدی سے اس کا بخار دیکھا تو بالکل ٹھیک تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ رات کو اتنی سخت حالت میں تھا۔ میں نے باہر نکل کر اس شخص کو تلاش کرنا چاہا جس نے رات کو علی کو وہ جڑی بوٹیاں دی تھی۔ علی کے ضد کرنے پر میں نے اسے سمجھایا کہ میں اس آدمی کا شکریہ ادا کر لوں جس نے رات میں ہماری مدد کی تھی، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ مگر 2 گھنٹے رکنے کے باوجود بھی جب کوئی نہیں آیا تو مجھے عجیب لگا کہ آخر وہ کہاں چلا گیا۔ یہ تو اسی کا گھر تھا، پھر وہ ایسے کیسے غائب ہو گیا؟ آخر کار میں علی کو لیتی گھر کی جانب چلی گئی، مگر اب بھی گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ میری چچی جن کا گھر پڑوس میں ہوتا تھا وہ گھر سے باہر کسی کام سے نکلی اور مجھے علی کو ساتھ آتا گھر دیکھ کر مشکوک لہجے میں پوچھنے لگی، یہ تو اس وقت کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا تو رات بھر گھر پر نہیں تھی؟ میں نے گھبرا کر جلدی سے کہا، علی کو شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے میری بات سن کر طنزیہ لہجے میں کہا، رہنے دے بی بی، اب جانتی ہو تیرے بہانے سارے۔ تیرا باپ کیا بستر سے لگا، تیرے تو قدم ہی گھر پر نہیں ٹکتے۔ تیرا بھائی تو بھلا چنگا لگتا ہے، ذرا بھی بیمار نہیں لگ رہا۔ تو مجھے کیا بے وقوف سمجھتی ہے؟ سب جانتی ہوں تیرے جیسی لڑکیوں کو آدھی رات کو اپنے کسی عاشق سے ملنے گئی ہوگی۔ چچی کی ایسی گھٹیا باتیں سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمیشہ ہی ہم لوگوں سے نفرت کرتی آئی تھی، مگر ان کی نفرت اس قدر بڑھ جائے گی مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں اس سب کو ہلکے میں لے رہی تھی۔ ان کی آواز اب کافی تیز ہو رہی تھی اور آس پڑوس کے لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ میں نے چچی کے آگے ہاتھ جوڑے اور منت کی کہ چچی آپ کو خدا کا واسطہ ہے آہستہ بولیں، آپ جو کہہ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر الزام نہ لگائیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے گھٹیا انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا سمجھتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں گل چھرے اڑائے گی اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی؟ ان کی آواز کی وجہ سے محلے والے کچھ لوگوں کو بھی خبر ہو گئی تھی، وہ سب میرے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ اب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ میں نے رات گھر سے باہر گزاری۔ کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ میں نے ابا کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے ہی بستر پر پڑے تھے۔ ان کو ایسی بیماری کی حالت میں ڈاکٹر نے پریشانی سے دور رکھنے کا کہا ہوا تھا، مگر چچی کو آرام نہ آیا۔ وہ محلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ ابا کے پاس آئی اور ان کو مرچ مسالہ لگا کر سب کچھ بتایا۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا کہ نہیں ابا، میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ابا تو پہلے دل کے مریض تھے۔ جب انہوں نے میری بدنامی کی خبر سنی تو ان کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ رات کو ہی ان کو دل کا دورہ آ گیا
اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ایک ہی رات میں یتیم ہو گئی تھی۔ میرے سر سے باپ کا سایہ کیا اٹھا، میں تو جیسے اس پوری دنیا میں اکیلی پڑ گئی۔ میرے ساتھ میرا 10 سالہ بھائی بھی یتیم ہو گیا۔ اب ہم دونوں گھر پر اکیلے رہ گئے۔ چچی نے ابا کے جانے کے 3 دن بعد آ کر کہا کہ اب تو یہاں پر آ کر اکیلی کیسے رہے گی؟ ایسا کر کچھ سامان لے کر میرے گھر آ جا۔ میں نے چچی کو انکار کرنا چاہا کہ نہیں چچی، میں یہاں اپنے ابا کے گھر پر ہی رہوں گی، مگر انہوں نے سختی سے میرا بازو دبوچا اور بولی، تجھے کیا لگتا ہے اتنی بدنامی کے بعد یہ محلے والے تجھے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہر کسی کی نظریں تیرے اوپر ہیں۔ تجھے تو شکر کرنا چاہیے کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہوں، ورنہ تیرے جیسی گند کی پوٹلی پر کوئی تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ ان کی باتیں میرا دل چھلنی کر رہی تھی، مگر یہ سب ایک تلخ حقیقت تھی۔ میں آخرکار راضی ہو گئی۔ اپنے اور علی کے چند کپڑے ایک درمیانے سائز کے بیگ میں ڈال کر میں چچی ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ چچی نے اپنے گھر لا کر مجھے ایک سٹور روم کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ تمہارا کمرہ ہے، اپنے رہنے کے لیے صاف کر لے۔ میں نے سر ہلایا اور علی کو لیتی وہاں آ گئی۔ وہ سٹور روم کافی گندا تھا، دھول مٹی ہر طرف پھیلی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کھانسی شروع ہو گئی۔ میں نے علی کو ایک طرف بٹھایا اور صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ 1 گھنٹے میں نے سٹور روم کو کافی حد تک صاف ستھرا کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے علی کو ایک چٹائی پر لیٹنے کا کہا اور خود پاس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی، کیونکہ ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ زندگی نے مجھے کچھ ہی دن میں میرا سارا سکون چھین لیا۔ میری زندگی پہلے ہی کافی مشکلات سے بھری تھی، مگر اب تو جیسے لگتا کہ آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پہلے مجھے کم از کم یہ تسلی تو تھی کہ میں اپنے گھر پر تھی اور میرے ابا کا سایہ میرے سر پر موجود تھا، لیکن اب تو ایسے لگتا جیسے تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میری اماں کا انتقال میرے بھائی علی کی پیدائش پر زچگی کے دوران ہو گیا تھا۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ میرے بھائی اور میری عمر میں 10 سال کا فرق ہے۔ اپنی اماں کے جانے کے بعد میں نے علی کو ماں بن کر ہی پالا تھا۔ میرے ابا گاؤں میں کھیتوں میں مزدوری کرتے، ان کی تنخواہ سے ہمارا گزارا بمشکل ہوتا، مگر جب سے اماں گئی تھی تو ابا زیادہ وقت کھیتوں میں ہی گزارنے لگتے۔ ان کو ہماری اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ محنت مزدوری میں ہی سارا دن گزار دیتے۔ اسی طرح ایک دن تھا جب میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ کچھ آدمی ابا کو سہارا دے کر گھر لائے تھے۔ ابا کی حالت سخت خراب لگ رہی تھی۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ میرے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ پہلے ہی گھر کا مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، اب تو ابا کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی کام کر سکتے۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ پھر میں نے بہت سارے گھروں میں بات کی کہ اگر کسی کو گھر میں صفائی ستھرائی اور برتن دھلوانے ہوں تو میں مناسب قیمت میں کام کر دوں گی، لیکن ہمارے گاؤں میں تو سبھی لوگ غریب تھے، ہر کوئی اپنا کام خود کرنے کا عادی تھا، کسی کے پاس نوکروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے مایوس ہو کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنا شروع کر دی۔ یہ کام مشکل تھا، مگر زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ پھر اچانک سے جب میرے بھائی علی کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس انجان اور پراسرار شخص کے گھر میں پناہ لینی پڑی، لیکن اس کے گھر رکنا میرے لیے ایک نئی قیامت کا باعث بن گیا تھا۔ میرے کردار پر لگے داغ کی وجہ سے میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اب میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ میرے ذہن میں اس آدمی کا خیال لہرا رہا تھا، نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی کہ میں چاہ کر بھی اس کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ وہ کوئی ہیولا تھا جو چچی کے گھر کے سامنے ہی کھڑا تھا، مگر میں اس کو اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ایک دم ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی چور یا ڈاکو نہ ہو، اسی لیے میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور چٹائی پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر سونے کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں جاگی تو چچی نے ایک دم سے کمرے میں آ کر مجھے کہا کہ
سارا دن تو نے کیا سونے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ چل جلدی سے اٹھ اور سب کے لیے ناشتہ تیار کر۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی جلدی سے اٹھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کے حکم کے خلاف میں نہیں جا سکتی۔ باورچی خانے میں ناشتہ بناتے وقت مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ سا دکھائی دیا جو میرے مڑتے ہی باورچی خانے کے دروازے کے باہر جاتا غائب ہو گیا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ آخر کون تھا۔ میں نے خود سے بولا کہ کیا چچی آئی تھی یہاں؟ لیکن وہ ایسے چھپ کر کیوں دیکھتی؟ پھر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا۔ اس کے بعد میں نے ناشتہ بنا کر باہر دسترخوان پر رکھ دیا۔ چچی نے کہا تھا کہ تو پہلے ساری صفائی کر لے، اس کے بعد ناشتہ کرنا۔ میں نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نیچے سارے کمروں کی صفائی میں کر چکی تھی، مگر جب چچی کے کمرے کی باری آئی تو انہوں نے ایک دم سے مجھے روک دیا اور کہا کہ رک جا، میرے کمرے میں تجھے صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں میں کسی کا آنا برداشت نہیں کرتی۔ یہ بات مجھے کافی عجیب لگی کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ کسی کو اپنے کمرے میں جانے نہیں دیتی تھی۔ میں نے ان سے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ چچی میں کر دیتی ہوں صفائی، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مزید بھڑک اٹھی کہ تجھے میری ایک مرتبہ کی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ جب میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہے کہ تو وہاں نہیں جائے گی تو اس کا مطلب ہے تو ادھر قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تو بھولے سے بھی وہاں گئی ہے تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، سمجھی تو؟ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، مگر میرا دل کافی بے چین ہو گیا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ضرور چچی کوئی راز چھپائے ہوئے تھی، تبھی تو وہ اتنے تیش میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ناشتہ کیا۔ اس سے فارغ ہو کر میں چھت پر کپڑے دھونے چلی گئی، مگر مجھے اوپر آتے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ مسلسل کسی کی نظروں کی تپش مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا، پوری چھت خالی پڑی تھی۔ پھر کپڑے تار پر ڈالنے کے بعد میں جانے لگی تھی کہ مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ وہ میرے پیچھے ہی تھا۔ ڈر کے مارے میرے قدم وہیں جم گئے تھے کہ آخر کون تھا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ کون تھا، کیونکہ ابھی کپڑے دھوتے وقت کوئی بھی میرے علاوہ چھت پر موجود نہیں تھا۔ پھر یہ اچانک سے کس کا سایہ نمودار ہو گیا تھا؟ آخر کار میں نے ہمت کرتے ذرا سا رخ موڑا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر اب بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے دیکھتی گئی، پھر وہ سایہ کس کا تھا جو اب بھی میرے پیچھے تھا؟ یہ سب میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، اس لیے بغیر رکے نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ نیچے آئی تو چچی باہر صحن میں تخت پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم سے بولی کہ ایسا کون سا بھوت دیکھ لیا تو نے لڑکی، جو ایسے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں تیرے؟ میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا کہ چچی اوپر تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی تھا، رات کو بھی میں نے کسی کا سایہ دیکھا تھا۔ میری آواز یہ بتاتے ہوئے خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ انہوں نے یہ سنتے ہی بولا کہ تو کہنا کیا چاہتی ہے کہ میرا گھر آسیب زدہ ہے؟ ارے جس گھر میں نے تجھے پناہ دی ہے اب تو اسی کے بارے میں یہ سب باتیں کر رہی ہے، کل منہی۔ میں نے چچی کی ایسی باتیں سن کر جھٹ سے کہا نہیں چچی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ کہیں کسی چور نے آپ کے گھر نظر تو نہیں رکھی۔ انہوں نے مجھے جھڑک کر کہا بس کر، یہ سب تیرا وہم ہے، جا اپنے کمرے میں اور خبردار جو رات کو ادھر ادھر بھٹکتی دکھائی دی مجھے۔ میں چپ چاپ ان کے ڈانٹ سنتی گئی۔ اپنی بڑاس نکال کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں بھی سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی کو سوتا دیکھ کر دوسرے کونے میں اپنے لیے میں نے چارپائی بچھائی۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک دم مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے جاگ گئی چونک کر۔ یہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میں نے علی کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے خود سے بولا کہ ابھی تو سب گھر والے کمروں میں ہوتے ہیں، پھر یہ باہر کون ہے؟ کیا میرا وہم ہے یا واقعی باہر کوئی موجود ہے؟ میرے ذہن میں چچی کی دھمکی بھی آ گئی جب انہوں نے کہا تھا کہ تو رات کو کمرے سے باہر نہیں منڈلائے گی۔ میں بھی اسی کشمکش میں تھی کہ باہر سے ایک بار پھر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اب یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی تو تھا باہر۔ میں نے گھبراتے ہوئے قدم باہر نکالا کیونکہ مجھے تجسس ہو رہا تھا
ایسے تو نہیں رہ سکتی تھی میں۔ کمرے سے باہر نکلی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا، ہر کوئی اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھا۔ باہر صحن میں اندھیرا چھایا تھا۔ میں تھوڑا آگے آئی تو ایک دم سے مجھے کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر، مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا، بس خاموشی چھائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری نظر ایک ہیولے پر پڑی جو چھت کی طرف جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا سانس سوکھ گیا۔ میں دبے قدموں ہیولے کے پیچھے چلنے لگی، مگر چھت پر پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو میں نے کسی سائے کو اوپر آتے دیکھا تھا، پھر وہ ایسے کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ میں نے پوری چھت کا جائزہ لیا لیکن کسی کا نام و نشان نہیں ملا۔ آخر کار نیچے آئی تو چچی کے کمرے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اتنی رات گئے تک کیوں جاگ رہی تھی؟ گھر پر تو سب سو رہے تھے، پھر ان کے جاگنے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے دھیرے سے قدم ان کے کمرے کی طرف بڑھائے اور ذرا سا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میں وہاں سے جانے لگی کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں اب تک جاگ رہی ہوں اور ان کے کمرے کے باہر کھڑی ہوں تو انہوں نے میرا جینا حرام کر دینا تھا۔ لیکن پھر اندر سے آتی سرگوشی کو سن کر میرے قدم وہیں پر جم گئے۔ میں نے ان کے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن وہ زبان بہت غیر معمولی اور پراسرار تھی جس کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ آواز تو چچی کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے ساتھ کسی دوسرے کی آواز بھی تھی جو بہت گہری اور بھاری تھی۔ میں کچھ ہلچل محسوس ہوتی دیکھ کر جلدی سے کمرے میں بھاگ آئی۔ اگلے دن چچی نے مجھے کہا کہ تو کب تک یہاں مفت کی روٹیاں کھاتی رہے گی؟ یہاں آنے سے پہلے جو لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کا کام کرتی تھی اب بھی وہی کر۔ میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں کہ تجھے بھی پالتی رہوں۔ میں نے چچی کی بات پر کچھ نہیں کہا، مگر یہ سب میرے لیے مشکل ہو جاتا کیونکہ چچی گھر کا سارا کام میرے سے کرواتی۔ رات گئے تک میں کام میں مصروف رہتی۔ یہ لکڑیاں کاٹنے کا کام کافی سخت اور محنت طلب تھا، مگر میرے پاس تو انکار کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ چچی نے جب سے میرے کردار کی دھجیاں اڑائی تھی تو کوئی گھر والے مجھے کام پر نہیں رکھ رہے تھے۔ گاؤں والے مجھے بری لڑکی سمجھنے لگے تھے۔ مجبوراً مجھے یہی کام کرنا مناسب لگا تھا۔ اگلے دن سے ہی میں صبح سویرے جاگی اور سب گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کر کے جنگل کی طرف چلی گئی، جو کہ گاؤں سے کافی دور تھا۔ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد میں جنگل میں داخل ہوئی۔ پچھلے کچھ دن سے بارشوں کی وجہ سے مجھے سوکھی لکڑیاں نہیں مل رہی تھی، اس لیے چلتے ہوئے جنگل میں کافی آگے آ گئی۔ اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر پیچھے جھاڑیاں ہل رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے کوئی تو تھا، مگر میرے دیکھتے ہی وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ میں پھر سے کچھ قدم آگے چلی تو ایسے لگا جیسے کسی نے میرا نام لے کر بلایا ہو۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی کہ کون مجھے بلا رہا تھا۔ وہ کوئی جانی پہچانی سی مردانہ آواز تھی۔ ایسا لگا جیسے ہی آواز میں پہلے بھی سن چکی تھی۔ میں اس آواز کی سمت میں چلنے لگی جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ تھی۔ یہ ایک کھلا میدان تھا جہاں پر اتنے درخت نہیں تھے، مگر جو چیز کافی حیران کن تھی وہ سامنے موجود ایک جھونپڑی تھی۔ میں اس جنگل میں کافی عرصے سے آتی رہتی تھی، لکڑیاں کاٹنے کے لیے آتی تھی، مگر آج تک میں نے کبھی یہ جھونپڑی نہیں دیکھی تھی۔ یہ بہت ہی ویران جنگل تھا جہاں انسانوں کا گزر کم ہوتا۔ یہاں آنے سے ہر کوئی گھبراتا کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ کچھ پراسرار مخلوق آباد ہے، مگر میں مجبور تھی کہ بھوکا مرنے سے اچھا تھا یہاں سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتی۔ آج تک مجھے کبھی ایسا پراسرار احساس نہیں ہوا، اس لیے میں لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی، مگر اس جھونپڑی کو دیکھ کر مجھے تجسس ہوا کہ بھلا یہاں کون رہتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، عالیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں چونک کر مڑی تو حیران رہ گئی کیونکہ سامنے بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی ملی تھی، پھر وہ میرا نام کیسے جانتی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میں تو آپ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، بیٹی میں جانتی ہوں تم کئی سال سے یہاں اس جنگل میں لکڑیاں کاٹتی ہو، مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ ہے، یہ بھی کہ تم اب اپنے ابا کے انتقال کے بعد اپنی اس ظالم چچی کے پاس رہتی ہو، اس کے ظلم کا شکار ہو۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کے منہ سے یہ باتیں سننے لگی۔ میں نے کہا، آخر آپ میرے بارے میں اتنا سب کیسے جانتی ہیں؟
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹی گھبراؤ مت، میں سب جانتی ہوں، اور رہی بات میرے سب جاننے کی تو تمہیں وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ مجھے ان کی آنکھیں کافی پراسرار لگی، وہ نیلے رنگ کی تھی۔ مجھے ان کا چہرہ کسی سے ملتا جلتا لگا، وہ بھی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، ابھی موسم بھی خراب ہونے والا ہے۔ میں گھبرائی اور کہا کہ نہیں اماں، میں پھر کبھی آ جاؤں گی، مگر انہوں نے مجھے پیار سے آنے کا بولا تو انکار نہیں کر سکی۔ وہ کہنے لگیں بیٹی فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ لو شربت پی لو۔ میں کچھ بھی پینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ پہلے ہی وہ کافی پراسرار تھی اور نہ جانے کیسے میرے بارے میں سب جانتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے حقیقی ہمدردی دکھائی دی، جس کی وجہ سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شربت پی گئی۔ اس شربت کا ذائقہ عام شربت جیسا بالکل نہیں تھا، میں نے آج تک اس جیسا شربت نہیں پیا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا اماں آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں نہیں بیٹی، میرا ایک بیٹا ہے، سائم نام ہے اس کا، کسی کام سے گیا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو ہم اپنے علاقے میں واپس جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں میں اور میرا بیٹا یہاں سے بہت دور رہتے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں رہتا۔ مجھے ان کی بات کافی عجیب لگی مگر میں خاموشی سے انتظار کرنے لگی۔ موسم تھا کہ مزید خراب ہونے لگا۔ میں نے مزید دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جاتی، پھر چچی کو تو مجھے بے عزت کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اس عورت کے روکنے کے باوجود واپسی کی راہ لی، مگر راستے میں ہی بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے میں نے قدم تیز کر لیے، مگر جلدی مجھے لگا جیسے کچھ آوارہ لڑکوں کا گروہ پیچھے لگ چکا ہے۔ وہ گھٹیا باتیں مجھے دیکھ کر کرنے لگے، پہلے ہی میں بارش کی وجہ سے بھیگ گئی تھی، اوپر سے ان اوباش لڑکوں کی نظریں مجھے وجود کے آر پار محسوس ہوئیں۔ انہوں نے میرے پاس آ کر مجھے کہا کہ ارے بلبل کچھ دیر ہمارے ساتھ بھی گزار لو، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اتنا کہہ کر وہ گھٹیا انداز میں کہہ کے لگانے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ خدارا تم لوگ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تم لوگ میرے پیچھے ہی پڑ گئے، مجھے گھر جانے دو ورنہ میرے لیے مسئلے بن جائیں گے۔ مگر وہ یہی کہنے لگے کہ ارے جب اتنی رات تک باہر آوارہ گردی کر رہی تھی تب تجھے گھر کی یاد نہیں آئی؟ اب جب ہم نے کچھ وقت تیرے ساتھ گزارنے کا کیا کہہ دیا تو نخرے دکھا رہی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی صورت نہیں ٹلنے والے کیونکہ ان کی آنکھوں سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ میں نے جلدی سے وہاں سے دوڑ لگائی مگر انہوں نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ لیکن ابھی وہ لوگ مزید میرے قریب آتے کہ اچانک سے فضا میں ان کی دل دہلاتی چیخیں گونجنے لگی۔ میں پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ ایک اونچا لمبا شخص بہت تیزی کے ساتھ ان لڑکوں کو پیٹ رہا تھا۔ وہ ایک تھا جبکہ باقی وہ آوارہ لڑکے 6، مگر نہ جانے اس کے پاس ایسی کون سی پراسرار طاقت تھی جو وہ ان کو بغیر رکے مارتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں اس نے سب کو لہو لہان کر ڈالا۔ جب وہ میرے سامنے آیا میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا کیونکہ وہی شخص تھا جس نے اس رات اپنے گھر میں مجھے اور علی کو پناہ دی تھی۔ آج بھی اسی کی وجہ سے میری عزت اور جان دونوں بچ گئے، ورنہ ان 6 لڑکوں سے میں خود کو نہ بچا پاتی۔ میں نے اس لڑکے کو بولا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، اس دن کے لیے بھی آپ نے میرے بھائی کی اتنی مدد کی۔ اس نے کہا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ پہلے ہی کافی پریشانی کا شکار ہیں، اس رات میرے گھر رکنے کی وجہ سے آپ پر بہتان لگے، مگر فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر حیرت کا جھٹکا لگا کہ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ اس رات کے بعد میرے پر کتنی قیامتیں گزری تھی۔ اس کا ذکر تو میں نے کسی سے نہیں کیا۔ پہلے اس عورت کی باتیں اور اب یہ شخص دونوں مل کر میرے دماغ کو الجھا چکے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ یہ سب بہت غیر معمولی تھا۔ لگ رہا تھا جیسے ان کے پاس کوئی پراسرار طاقت موجود تھی جس کی وجہ سے ان کو میرے بارے میں سب پتہ چل جاتا، ورنہ کسی معمولی انسان کو کیسے بغیر بتائے کچھ پتہ چل سکتا تھا۔ میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی کیونکہ مجھے اس آدمی سے ڈر لگنے لگا۔ میں واپس گھر جانے کے لیے چل پڑی لیکن وہ آدمی مسلسل پیچھے آتا رہا، نہ جانے کیوں مگر اس کی موجودگی کی وجہ سے مجھے ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں لگا تھا
مگر اس آدمی کی موجودگی میں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر جب گھر پہنچی تو چچی باہر ہی کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی کہ کدھر تھی تو کل موہی؟ کتنی بار تجھے بولا ہے کہ حرکتیں ٹھیک کر لے، مگر تجھے تو رات گئے تک رنگ رنگیلیاں منانے کی پڑی ہوتی ہے۔ وہ مجھے تھپڑ مارنے لگی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میرے پیچھے کچھ گنڈے پڑ گئے تھے، میں ان سے جان چھڑوانے کے لیے دوسرے راستے سے گزر کر آئی ہوں، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی۔ مگر وہ کسی صورت میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں کسی عاشق کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی۔ اپنے اندر کی ساری جلن وہ میرے اوپر نکال کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میں پہلے ہی تھک کر چور ہو چکی تھی، اوپر سے چچی کی مار نے مجھے زخمی کر دیا۔ میں اپنے دکھتے وجود کو گھسیٹ کر کمرے میں آئی تو علی سو رہا تھا۔ میں بغیر آواز کے وہاں چٹائی پر لیٹ گئی، مگر میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم پر کسی نے کچھ لگایا ہو۔ مجھے گرمائش محسوس ہونے لگی، کسی کا لمس میرے زخموں پر محسوس ہوا تو مجھے راحت ملنے لگی۔ میرا حال تو ایسے تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ آخر کون تھا میرے کمرے میں؟ علی تو کب کا سو چکا تھا، اور اس گھر میں میرا کوئی اتنا ہمدرد نہیں تھا جو میری تکلیف پر مرہم رکھتا۔ میں تو جیسے ساکت سے اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی تاکہ دیکھوں کہ وہ کون تھا جو میری اتنی پرواہ کر رہا تھا۔ ایسے لگتا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا ہو اور مجھے ہلنے جلنے سے روک رکھا ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، بس مجھے ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ اندر کچھ دیر بعد میرے اوپر غنودگی چھانے لگی۔ دیکھتے دیکھتے میں سو گئی۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو جھٹ سے نظر اپنے زخموں پر گئی، مگر اب وہاں کسی زخم کو نہ دیکھ کر مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ کوئی تو ایسی طاقت تھی جو یہاں میرے پاس آئی تھی، اور وہ جو سایہ مجھے دکھائی دیتا تھا وہ بھی میرا وہم نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال پیدا ہونے لگے، مگر میرے پاس ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ آخر تھک ہار کر میں کمرے سے نکلی اور اپنے روز کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس آدمی کا پوچھ کر رہوں گی کہ تمہیں میرے بارے میں یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ میں اسی مقصد کے لیے جنگل میں جانے کے بجائے اسی ویران علاقے میں آ گئی جہاں پر اس رات اس آدمی کے گھر آئی تھی، مگر تالا لگا دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ میں پھر سے دوبارہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی جو کسی لمبے چوڑے آدمی سے بات کر رہی تھی، مگر میری طرف اس آدمی کی پیٹھ تھی، میں اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ بیٹا، کب تک اس جادوگرنی کا قصہ ختم ہوگا؟ کب ہم لوگ اپنی دنیا میں واپس جا سکیں گے؟ اس عورت کے جواب میں اس آدمی نے کہا کہ اماں، بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، پھر اماؤس کی رات میں اس جادوگرنی کا کھیل ختم کر ڈالوں گا۔ اس نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کر لی ہیں، آپ مزید میں یہ گھنونا ملوث نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی آواز سن کر میرے پیروں سے نیچے مانو زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ اسی آدمی کی آواز تھی۔ اس کا مطلب وہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا تھا، مگر یہ لوگ کس جادوگرنی کی بات کر رہے تھے، اور یہ کون سی دنیا تھی؟ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار طاقتیں رکھنے والے وجود تھے۔ مجھے ان سے خوف تو آیا، اس لیے میں وہاں سے جانے لگی، مگر ایک دم اس بوڑھی عورت نے مجھے آواز دے کر کہا کہ عالیہ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم ہماری باتیں سن چکی ہو، یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے پراسرار آدمی کو دیکھا جو یک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی اور جذبہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں اور میرے بارے میں سب کیسے جانتے ہیں؟ میری مدد بھی بغیر کسی مقصد کے کر چکے ہیں، اور آخر کون سی جادو کرنے کی بات کر رہے تھے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہماری حقیقت تمہیں صحیح وقت آنے پر پتہ چلے گی، مگر تمہیں بس اپنی چچی سے جتنا ہو سکے دور رہنا ہے۔ وہ ٹھیک عورت نہیں، جیسے دکھائی دیتی ہے اس کے برعکس ہے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سننے لگی۔ اتنا تو مجھے بھی شک ہو چکا تھا کہ چچی کوئی نہ کوئی تو غیر معمولی کام کرتی تھی، مگر آج تک اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا۔
اب اس آدمی کے کہنے پر میرا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتی، بلکہ تمہیں اپنے گھر کسی بڑے خطرناک مقصد کے لیے لائی ہے۔ جتنا ہو سکے اس سے دور رہو، ورنہ تمہارا بڑا نقصان کر کے رہے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں میری چچی کے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ وہ اپنے راز تو کبھی کسی کو نہیں بتاتی، نہ ہی اپنے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت دیتی ہے، تو پھر تم کیسے اتنا سب کچھ جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے اس کے بارے میں سب پتہ ہے۔ وہ گھٹیا مکار جادوگرنی ہے، بہت سے معصوم انسانوں کی زندگیاں قربان کر چکی ہے۔ اسے صرف پیسے اور طاقت چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ اس نے جو تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے وہ بھی اس لیے کہ تمہیں اپنے جادوئی عمل کے لیے استعمال کرنے والی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آج کل تو کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم جو بولو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ سن کر سکتے میں چلی گئی کہ آخر وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب میں سمجھ رہی تھی، مگر ابھی یہ سب مناسب نہیں تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنی چچی سے جان بچانی تھی، کیونکہ سامنے کھڑا آدمی جس کا نام سائم تھا، اس کے کہنے کے مطابق چچی ایک مکار عورت ہے جو انسانی جانوں کی قربانی دیتی ہے، اور اب اس کا اگلا نشانہ میں تھی۔ میں اس کے بعد گھر آ گئی۔ چچی آج کل اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تو اپنے کام سے کام رکھ، میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ مجھے اس دن کے بعد سے چچی سے خوف آنے لگا، کیونکہ ان کا لہجہ میرے ساتھ بہت شفاق ہو چکا تھا۔ پھر ایک رات میری آنکھ کھلی تو چچی کے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ میں نے تجسس کے مارے ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے اوپر تو مانو گھر کی چھت گر گئی۔ وہ اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے بیچ میں لکڑیوں پر آگ لگائی تھی۔ انہوں نے خود ایک سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا جس سے وہ بہت خوفناک عورت دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے ارد گرد بہت ساری چمگادڑیں بیٹھی تھی۔ انہوں نے کمرے کے ماحول کو بہت خطرناک بنایا ہوا تھا۔ چچی کسی دوسری زبان میں کچھ پڑھتی جا رہی تھی، وہ شاید کوئی جادوئی منتر تھا۔ میرا دل سخت انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ ان چمگادڑوں سے کہنے لگی کہ آج میں ہر صورت اس لڑکی کی بلی چڑھا کر شیطانی طاقتیں اور دولت حاصل کر کے رہوں گی۔ بس بہت برداشت کر لیا اس لڑکی کا وجود۔ میں یہ سن کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور جلدی سے کمرے کا رخ کیا تاکہ علی کو جگا سکوں۔ اب میرا اس گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ میری بلی چڑھانا چاہتی تھی۔ اس پراسرار آدمی کی باتیں بالکل سچ تھی۔ میں دبے قدموں چادر لے کر علی کو لیتی گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگ گئی اور تیزی سے جنگل کی طرف دوڑنے لگی۔ میں جلد اس شخص کے پاس پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں چچی کی حقیقت جان چکی ہوں۔ اس کا مطلب وہ شخص جس جادو کرنے کی بات کہہ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ چچی تھی۔ ابھی میں جنگل سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھی کہ ایک دم سے میری کلائی کسی کی گرفت میں آئی۔ اس سخت گرفت کی وجہ سے میں کانپ اٹھی کہ نئی مصیبت میرے سر آ گئی۔ جب دیکھا تو سائم کھڑا تھا۔ وہ مجھے لے کر جنگل کی اسے جھونپڑی میں لے آیا۔ وہاں میں نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ میری چچی مجھے مارنا چاہتی ہے، وہ جادوگرنی ہے۔ تو اس نے کہا، فکر مت کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، میں تمہارے پاس ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیسے کرو گی یہ سب؟ وہ کہنے لگا، یہ میرا کام ہے، بس اس کی ایک شرط ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سی شرط؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میرا بننا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں زرد پڑنے لگی، مگر وہ واقعی ایک نیک آدمی تھا جس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا اور میری مدد کی تھی۔ پھر اس نے وہاں جنگل میں ہی بیٹھ کر ایک بہت بڑا عمل کیا۔ وہ عمل پورا ہوا تو اس نے کہا کہ اب اس جادو کرنے کا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سائم نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے ویسا ہی کیا اور جب آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس وقت میں پراسرار طور پر کسی بہت بڑے عالیشان محل نما گھر میں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میری دنیا ہے،
اب ہم سب ساتھ رہیں گے۔ میں نے گھبراہٹ کے مارے پوچھا کہ اب تو بتا دو کہ آخر تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں، میرے پاس بے شمار پراسرار طاقتیں ہیں، اسی کی وجہ سے آج میں نے اس جادوگرنی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ میں بہت خوف زدہ ہوئی اس کی حقیقت جان کر، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ تو میں آخر کار اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ شادی ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ یہ محل اب سے تمہارا ہے، تم یہاں کی مالکن ہو، جو چاہو کرو، تمہیں کبھی کسی چیز کی روک رکاوٹ نہیں کروں گا۔ وہ میرے بھائی علی کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ انسان کو اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کی مدد بھی وہی کرتا ہے۔ اب میرے رب نے مجھے اتنا عطا کر دیا تھا کہ مجھے اپنی وہ دکھ بھری زندگی یاد بھی نہیں تھی۔ میں اس جن ذات کے ساتھ اس کی جناتی دنیا میں ایک پرسکون زندگی گزارنے لگ گئی تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے جنات تھے جو کہ مجھ سے کافی اچھے سے پیش آتے تھے۔ یہاں کوئی کسی کو اس کے کردار پر باتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ سبھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔